السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ہم گروی والیاں کا پارٹ 2 ہے۔ میری ویڈیو سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل ٹیو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے بابا کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنوں کو بھول گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ بابا کی بیوی اماں ہاجرہ نے مجھے گروی بجانا اور قافیہ گانا سکھا دی کہ کوئی ہنر ہو جس کے ذریعے کچھ کما کر پیٹ بھر سکوں۔ میں 14ویں کا چاند تھی۔ میرے آگے سب سکھیاں کی جوانیاں ماند تھی۔ میرا رنگ سرخ گلابی، نینکش تیکھے، آنکھیں سیاہ اور چہرے پر معصومیت تھی، جبکہ بستی کی ساری لڑکیاں سانوے رنگ کی تھی۔ میں ان میں شہزادی لگتی تھی۔ بستی والے میرے کانوں میں زہر بھری یادیں انڈیلتے، مگر مجھے اپنا بچپن بالکل یاد نہ آتا۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی بابا اور اماں کو ہی اپنا ماں باپ پایا تھا۔ بابا مداری کرتے تھے۔ وہ بندر اور بکرے کو لیے بستی بستی گھومتے تھے، یہی ان کی روزی کا ذریعہ تھا۔ اماں مٹی سے کھلونے بناتی، گڑیا اور گڑیا کا تعمیر گر کرتی، جو بچوں کے علاوہ بڑی عورتوں کو بھی پسند آتے تھے۔ ایک دن اماں کو ایسا بخار چڑھا کہ پھر اس نے اترنے کا نام ہی نہ لیا۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور رنگت تولے کی طرح سیاہ ہونے لگی۔ بالآخر وہ اپنی آخری منزل تک جا پہنچی۔ ایک صبح سو کر اٹھے تھے تو خاموش لیٹی تھی، مگر اس جہاں میں نہیں تھی۔ وہ بڑی اچھی عورت تھی، مجھے اماں جیسا پیار دیا، پالا پوسا۔ اکثر رات کو سوتی تو اماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ نیند میں اماں اماں پکارتی تھی۔ بعض اوقات یوں لگتا جیسے اماں اپنی نرم انگلیاں میرے ہاتھوں میں پھیر رہی۔ اماں کو فوت ہوئے 1 ماہ ہو گیا تو ایک دن میں نے گروی پکڑی اور براتوں میں گانے لگی۔ جب گا رہی ہوتی لگتا دل اندر سے جل رہا ہوتا تھا۔ اصل میں گروی والیوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ عورت خواہ کسی قبیلے کی ہو یا کوئی ہائی سوسائٹی کی، وہ اپنے گھر میں ہی سجتی ہیں۔ میری آواز میں جو ساز تھا اس نے مجھ کو بہت جلد مقبول کیا اور شہرت ملنے لگی تو میں چادر لپیٹ کر ہر تقریب میں جاتی تھی اور گروی والیوں کی طرح بن سنور کر نہیں جاتی تھی۔ میں بڑے درد کے ساتھ عارفانہ کلام سناتی تھی۔ مجھ کو لوگ شروع میں دوسری گانا والیوں سے کم پیسے دیتے تھے، کیونکہ میں اپنے جسم کی شیشے کی مانند نمائش نہیں کرتی تھی، اپنے آپ کو امیروں کی دست درازی سے محفوظ رکھتی تھی۔ میں دوسری سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ کئی بار میں نے اس گانے بجانے کے ہنر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کئی بار باعزت ذریعہ روزگار کی خاطر معاشرے کے ٹھیکیداروں اور صلاح پسندوں کی مدد چاہی، لیکن ہر کوئی میری عزت اور جوانی کے پیچھے تھا۔ کئی دولت مند جوانوں نے ایک رات کے بدلے کتنی دولت کی پیشکش کی جو مجھے ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی۔ کئی بار میری پاک دامنی پر ہاتھ ڈالا گیا، مگر میں نے خود کو بچا لیا اور دولت کی خاطر یہ سستا سودا نہیں کیا۔ پھر بھی میرے پاس نیک چلن کا کوئی ثبوت نہ تھا، کیونکہ میں ایک گروی والی تھی۔ ایک صبح آئی، سب کچھ بدل گیا۔ ہماری جھونپڑی میں سورج کی کرنوں نے ابھی اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ انقلاب آ گیا۔ ہر طرف بستی میں شور مچ گیا۔ کوئی بہت بڑی تبدیلی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ یہ دستک دینے والا خوبصورت گورا چٹا بڑی بڑی مونچھوں والا پولیس افسر تھا۔ اس کے ساتھ کافی پولیس والے بھی تھے
جنہوں نے ہماری غریب بستی میں ہلچل مچا دی۔ تمام تر فوکس بابا پر تھا۔ وہ پولیس والے کو ٹھیک طرح جواب دینے سے قاصر تھے۔ کسی نے مخبری کی تھی کہ اس مداری نے ایک بچی کئی سال پہلے میلے سے اغوا کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بابا کو پولیس نے گھیر لیا ہے، ساتھ میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ میں جلدی سے دوڑ گئی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ میرے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر سہم گئی۔ پولیس افسر کے بال کانٹ پٹیوں کے پاس سے سفید ہو رہے تھے۔ لباس اس کی شخصیت کی طرح اجلا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مجھے اچھا لگا، مگر مسلسل وہ میرے باپ کو ڈانٹ رہا تھا، اس لیے مجھے برا لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سچ بتاؤ اس بچی کے بارے میں، ورنہ تم کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ بتاؤ یہ کس کی لگتے جگر ہے جسے تم نے اغوا کیا تھا؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے بابا کو کچا چبا جائے۔ ہمارے ہمسائے رکھی نے بھی گواہی دی کہ ہاں، میرے بابا سنول نے 10-12 برس قبل اس لڑکی کو میلے سے اٹھایا تھا۔ اچانک پولیس افسر میری طرف بڑھا، اس نے میری کلائی پکڑی تو چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ کلائی پر کالا نشان واضح ہو گیا۔ یہ چاند گرہن کا نشان کہلاتا تھا جو میری کلائی پر پیدائشی تھا۔ نشان دیکھتے ہی پولیس افسر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے میری بہن کہہ کر مجھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کی وہ کھوئی ہوئی بہن تھی جس کی برسوں سے اسے تلاش تھی۔ یہ میرا بڑا بھائی افضل تھا اور میں اس سے 15 برس چھوٹی تھی۔ نوشیبہ، میں نے تم کو بستی بستی شہر شہر ڈھونڈا ہے۔ جب سے پولیس میں ملازم ہوا ہوں میں تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ امی ابو تمہارے لیے رو رو کر بنائی کھو بیٹھے ہیں۔ اس مداری نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے ہم کو انگاروں پر لٹایا ہے، پل پل تڑپایا ہے۔ ہر قسم کی آسائشیں اور سہولیات ہوتے ہوئے تم اس گندے ماحول میں جینے پر مجبور ہو۔ بہن، اب جلدی کرو، میرے ساتھ گھر چلو۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اجنبی اور حیران نظروں سے کبھی پولیس افسر اور کبھی بابا کو دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھیں نہر بہا رہی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس افسر نے کئی سوال کیے، لیکن مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ پچھلی زندگی کا اکثر کوئی دھندلا سا خاکہ بھی میرے ذہن میں ہوتا تو میں فوراً اس میں رنگ بھر دیتی۔ بستی والوں نے بابا کے بے اولاد ہونے اور مجھے میلے سے اغوا کرنے کی تصدیق کر دی تھی۔ اب پولیس افسر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر چلے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بابا غمگین نظروں سے مجھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے قدم واپس لپٹے اور میں بھاگ کر ان کی طرف گئی، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ایک طرف روشن مستقبل کا خواب تھا اور دوسری طرف میرا ماضی تھا، جہاں میں ابھی تک کھڑی تھی۔ اماں کے کہے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ریشما پیاری بیٹی، میرے سانول بابا، یعنی تیرے بابا کا خیال رکھنا، اپنے بابا کو دکھ مت دینا۔ ایک سوچ جاگی، میں نے مدائی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، بھیا، بابا نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اس نے آپ لوگوں کو ڈھونڈا تھا، جب کوئی نہ ملا تو بیٹی بنا کر پاس رکھ لیا۔ شکر ہے کہ انہوں نے سنبھالا، اگر میں گندے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو سوچو پھر کیا ہوتا۔ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، ان پر ناراض مت ہو، بلکہ ان کو بھی ساتھ لے چلو، تبھی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اکیلی نہیں جا سکتی کیونکہ یہی اب میرے بابا ہیں۔ ساری بستی کو سانپ سونگھ گیا، وہ خاموش تھے، مکمل سناٹا تھا۔ بابا کی سسکیاں تھم گئی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا،
میری بچی، جب تو نہ سمجھ تھی میں نے تیری حفاظت کی، اب تیرے اصل وارث آ گئے ہیں، اب تم جاؤ۔ یہ کہتے کہتے وہ گرنے لگے۔ پھر ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، کیونکہ وہ میری جدائی نہ سہ سکے تھے۔ آج میں خوشیوں میں گری ہوں، مگر اپنے بابا کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ وہ ایسے باپ تھے جو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔